اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے جدو درود و سلام دا تذکرہ کیتا تو ایمان والے نو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والیو میرے محبوب تے درود و سلام پڑھیا کرو نا، میں بھی میرے فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنے تسی بھی درود پڑھیا کرو، تسی بھی درود و سلام دی بارش برسایا کرو نا۔ درود و سلام پڑھنا بڑا اہم مسئلہ، اللہ پاک نے کنہ نو مخاطب کیتا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والیو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ اور جدو اللہ پاک نے اپنی اپنے حبیب دی اطاعت اور فرما برداری دی بات کی تھی نا تو ادوں بھی اللہ پاک نے ایمان والے انو مخاطب کیتا، اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو میری بھی فرما برداری کرنی ہے، میرے رسول کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ اور جو اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ دا تذکرہ کیتا، اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ جدو اللہ پاک نے روزیاں دا تذکرہ کیتا ہے نام تے اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے جدو اولاد دی تربیت دا تذکرہ کیتا ہے نام اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو خود بھی جہنم دی اگ کولو بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ کولو بچا لو۔ جہنم دی اگ کولو بچانا کس طرح ہے؟ جدو اپنی اولاد دی تربیت کران گے دین والی اسلام والی، جدو انہاں دی فکر انہاں دی سوچ انہاں دا اٹھنا انہاں دا بیٹھنا اسی جناب ایمان دین والا بناواں گے اسلام والا بناواں گے، ادو جہنم دی اگ کولو بچن گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ
پاک نے فرمایا ایمان والیو خود بھی جہنم دی اگ کولوں بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ کولوں بچا لو، خود بھی قرآن و سنت دے پابند بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی قرآن و سنت دے پابند بنا دیو، خود بھی نمازی بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا جاؤ، خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اپنی اولاد نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل جناب کرنے والا بنا جاؤ، خود بھی جہنم کو لو بچ جاؤ، اپنی اولاد نو بھی جہنم کو لو بچا لو۔ اولاد جہنم تو کدو بچے گی جدو انہوں دین والیاں گلاں دسے گا، جدو انہوں قرآن دی تعلیم دے گا، جدو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا درس دے گا، او دو تیری اولاد جہنم دی اگ کولوں بچے گی۔ سانو تے فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے بھائی، اولاد بہت بڑی اللہ دی نعمت بھی ہے، اولاد بہت بڑی بہترین کمائی بھی ہے، ان دی حفاظت بھی کرنی ہے، ان دی تربیت بھی کرنی ہے، اور ان دی قدر بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ کے دیکھو، اولاد سنور جائے تو پھر بھی اولاد ماں باپ ذمہ دار، اگر اولاد بگڑ جائے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار نے۔ آج تو پریشان ہے، رونا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مندی، میرا کہنا نہیں مندی، میری اولاد میں نو اکھاں دکھا دیے، میری اولاد میں نو دبکاڑے مار دی، میری اولاد میرے اگوں بول دیے۔ اللہ دی وجہ کیے کدی تو بھی خیال کریا کر، تیرے کولو کیڑی کیڑی مسٹیک ہوئی، کیڑی کیڑی کوتاہی ہوئی، تو اپنی اولاد دی تربیت اندر کیسا کردار ادا کیتا ہے، اپنی اولاد دی تربیت اندر تو محنت کی کیتی ہے، اپنی اولاد نو کی سکھاندا رہے ہیں، دین سکھایا یا دنیا سکھلائی؟ اللہ اکبر۔ اپنی غلطی بھی تے مننا، اپنی اولاد کو معذرت کر لیا کر کہ بیٹا میں تواڈی دین والی تربیت نہیں کر سکیا، میں تانوں دنیا پڑھاندا رہا، دنیا سکھاندا رہا، دنیا دیاں ڈگریاں تانوں دلا دتیاں، لیکن قرآن دا ترجمہ نہ سکھلا سکیا، تانوں قرآن دی تعلیم نہ دلا سکیا، اس بات تے معذرت چاہنا۔ اللہ اکبر۔ اور جدو اپنی اولاد دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کریں گا، اللہ دی قسم تیری اولاد تیری تابعدار ہوئے گی، تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے گی۔ جدو اپنی اولاد نو حلال لیا کے کھلائیں گا، پاکیزہ طیب کمائی لیا کے کھلائیں گا، تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے گی۔ تو تے پرواہ نہیں کردہ، حلال آئے حرام آئے، جائز طریقے نہ لائے ناجائز طریقے نہ لائے، کوئی پرواہ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ دے والد محترم جدو اس دنیا تو رخصت ہونے لگے نا، تو انہوں نے کی کیا؟ کہنے لگے میں اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، میں اپنے بیٹے نو ایک لقمہ حرام دا تے بڑی دور دی بات ہے، ایک لقمہ شک اور شبے والا بھی نہیں کھلایا۔ اللہ نے کتنا بڑا دین دا کم لیا ہے، تو پرواہ نہیں کردہ۔ اپنی اولاد نو حلال کھلایا کر، جدو اپنی اولاد نو حلال کھلائیں گا، بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہونگے، پھر اولاد معاذ اور معوذ دا کردار پیش کرے گی۔ جدو اپنی اولاد نو حلال کھلائیں گا، پھر بیٹے امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام بخاری رحمہم اللہ جیسے پیدا ہونگے۔ اللہ تو بھی کدی خیال کریا کر، میں اپنی اولاد دی تربیت اندر، اپنی اولاد نو کھانے پلانے دے اندر کس طرح دا کھلاندا رہا، کس طرح دا پلاندا رہا، میں اپنی اولاد نو کیا مسجد دی طرف ہی لے کے کدی گیا کہ نہیں؟ بیٹا سکول نہ جائے، بڑی ڈانٹ بڑی ڈبٹ، خرچہ بند، تے بیٹا مسجد اندر نہ جائے تے کوئی پرواہ نہیں، تو دین نو اسلام نو کی سمجھے آپ کی اہمیت دیتی؟ جدو تو دین اسلام نو اہمیت نہیں نہ دیتی، پھر تیری اولاد تینو کیویں اہمیت دے گی، کیویں تیری تابعدار بنے گی، کس طرح تیرا ادب اور احترام کرے گی؟ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد دی تربیت دی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اولاد بگڑ جائے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار نے، سمر جائے پھر بھی ماں باپ ذمہ دار نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے نا،
امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حبیب کبریاء نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، شمس الضحیٰ نبی نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت تے پیدا ہوندا ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ فابواہ اندے والدین ماں بھی تے باپ بھی، ماں اور باپ دوواں دا تربیت دے اندر بڑا کردار ہے نا۔ اللہ اکبر فرمایا فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ماں باپ اس بیٹے نو اس اولاد نو یہودی بنا دین، اس اولاد نو عیسائی بنا دین، اس اولاد نو مجوسی بنا دین۔ اللہ اکبر، اللہ جویں دی تربیت کرے گا نا، جویں دا انہاں نو لٹریچر دیویں گا، جویں دی انہاں نو لائن دیویں گا، جویں دا انہاں نو راستہ دکھائیں گا، تیری اولاد اوویں بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کٹنگ کرنے واسطے لے جانا ہے اپنی اولاد نو، اپنے بچے نو، چھوٹا جہا بچہ 5 7 10 سال دا جدو کٹنگ کروان واسطے لے جانا ہے، کی کہنا ہے جا کے فوجی کٹنگ کر دے، فلانی کٹنگ، کدی جا کے آکھے ہی کہ سنت دے مطابق کٹنگ کرنا، کدی بات کہی جا کے اللہ اکبر، کدی اپنی اولاد نو کیا ہی بیٹا اپنی شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھیا کرو، کدی نماز دی تعلیم دیتی؟ باقی تے ساریاں باتاں کاروبار دیاں بڑیاں گلاں، فلاں کو اننے لینے نے، فلاں نو اننے دینے نے، فلاں تو اے کم لینا ہے، فلاں تو اے کم لینا ہے۔ اور کدی اپنی اولاد نو نماز دا بھی کیا ہے کہ نہیں، قرآن دی تلاوت دی بھی کدی دعوت دیتی کہ نہیں؟ اللہ اکبر، جدو تو اپنے بیٹے دی کٹنگ او یہودیاں عیسائیاں دی طرح کروانی ہے تے کی تربیت کر رہے ہیں؟ جدو تو کہیں گا نا حمام تے جا کے کٹنگ کرنے والے نو کہ میرے بیٹے دی کٹنگ سنت دے مطابق کرنی، یہودیاں عیسائیاں دا طریقہ اور نمونہ نہیں کرنا، بلکہ سنت دے مطابق میرے بیٹے دی کٹنگ کری، تیرے بیٹے دے دل دماغ اندر یہ بات بیٹھے گی کہ میں کوئی فوجی کٹنگ، کوئی پیالہ کٹنگ، کوئی فلاں کٹنگ نہیں، میں سنت دے مطابق کٹنگ کروانی۔ ماں باپ ذمہ دار نے، اگر اولاد بگڑ دیے ماں باپ ذمہ دار نے۔ ماں باپ اپنی محنت کرن، کوشش کرن، تبلیغ کرن، واز کرن، نصیحت کرن، ہر انداز نال اپنی اولاد نو سمجھانے دی کوشش کرن۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ بچہ جدو بولن لگے نا اچھے کلمات سکھلاؤ، جدو بچہ صحیح بولے انہوں کلمہ طیبہ سکھلاؤ، اللہ اکبر، انہوں دسو عقیدہ سکھلاؤ، این اللہ، اللہ کتے آ۔ جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نماز دی ترغیب تعلیم ذرا سختی نال کہو کہ نماز پڑھنی ہے، اور جدو بچہ 10 سال دا ہو جائے تے پھر بچے نو سختی نال کی فاضریبو، انہوں مار کے نماز پڑھاؤ اگر نماز نہیں پڑھتا تھے۔ اسی کدی ہمیں کیتا ہے سکولے نہ جائے پھر مار پٹائی سارا کچھ کرنے ہیں تے مسجد اندر نماز نہ پڑھے تے اسی کچھ بھی نہیں، کوئی ساڑا کی کردار؟ پھر کل نو اسی گلہ کرنا ہے، شکوہ کرنا ہے، قاری صاحب اولاد چنگی نہیں نکلی، بھی تو اولاد دی تربیت اندر کردار کی کیتا ہے، کردار کیڑا ادا کیتا ہی، اگر تے کردار ادا کیتا ہے پھر تے گلہ کر، اگر کردار ہی ادا نہیں کیتا اولاد دی تربیت اندر پھر گلہ کس بات دا؟ اللہ اکبر، اللہ فکر کریا کر کدھرے میری اولاد دا عقیدہ نہ بگڑ جائے، کتے میری اولاد دا عمل خراب نہ ہو جائے۔ تو کہنا ہے کہ ہن سفید داڑھی ہوگی، ہن میں بابا، ہن تے میری اولاد آپے جناب بچے آلی ہوگی ہے، ہن میں انہاں نو کی سمجھانا ہے؟ تو باپ ہے، باپ دی حیثیت ختم نہیں ہو گئی؟ کسے وقت بھی تیری اولاد دی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی تیرے سامنے آدھی ہے نا، تیرا فرض ہے کہ تو اپنی اولاد دی تربیت کرے، سمجھائیں احسن طریقے نال، بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، اے معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن تیرے کو سوال ہونا ہے،
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر ذمہ دار کو لو اس دی ذمہ داری دا سوال کیتا جائے گا۔ الرجل فی بیتہ، آدمی اپنے گھر دے اندر ذمہ دار ہے، اپنی اولاد دا ذمہ دار ہے، قیامت والے دن اللہ نے تیرے کو پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھو نا اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنی اولاد دا کنا فکر ہے، زندگی دے آخری لمحات نے اور اپنی اولاد نو جمع کر لیا ہے، اپنی اولاد نو بٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نو جدو موت دا وقت قریب آیا، اپنے بیٹیاں نو جمع کر لیا، اپنے بیٹیاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نہیں، فرمایا ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹے ہو دسو میرے تو بعد کندی عبادت کرو گے؟ فکر ہے نا، فکر ہے اولاد دی۔ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، دسو میرے تو بعد کندی عبادت کرو گے؟ کندی بات تو بھی پوچھیا کر، تو بھی پوچھیا کر اپنے بیٹے نو، پترا میرے جانے تو بعد کندی عبادت کرے گا؟ حجت پوری ہو جائے نا، تو بھی پوچھیا کر بیٹا میرے جان تو بعد نماز بھی پڑھے گا کہ نہیں؟ تو بھی وصیتاں کریا کر پترا میرے جان تو بعد قرآن و سنت دا پابند ہو کے رہی، تو بھی جاندیاں وصیتاں کریا کر، اپنی اولاد کو لو وعدے لیا کر بیٹا میرے جان تو بعد پینا تے ظلم نہ کریں، میرے جان تو بعد اپنے بھائیاں تے ظلم نہ کریں، میرے جان تو بعد بے نماز نہ بن جائیں، میرے جانے تو بعد اللہ پاک دی عبادت چھڑ نہ دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پترا میرے جان تو بعد بھی صبح شام دے اذکار کردہ رہیں، پترا میرے جان تو بعد تو جناب قرآن دی تلاوتیں میں کردہ رہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دین تو پیچھے نہ ہٹ جایا جی، اسلام تو پیچھے نہ ہٹ جایا، تو بھی جناب اپنی اولاد کو لو وعدے لیا کر، اپنی اولاد کو لو پوچھے کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتنا پیارا بیان۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرمایا ہے میرے پترو دسو میرے تو بعد کندی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ یا عیب ساڑھے ابا جان اسی اللہ پاک دی عبادت کران گے، اسی تواڈے الہ دی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دے الہ دی عبادت کران گے، نام اسی تواڈے آبا اجداد دے الہ دی عبادت کران گے، ایک معبود ایک اللہ دی عبادت کران گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سی اللہ پاک دے مسلمان، اللہ پاک دے فرما بردار بن کے روان گے۔ اے ابا جی پریشان نہ ہو، اسی ایک رب دی عبادت ہی کران گے، نام اللہ اکبر اللہ۔ فکر نہ اپنی اولاد دی فکر کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ رات نو لیٹ آئے پوچھیا کر بیٹا کتھوں آیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹی کو موبائل دیکھیں، سوال کریا کر بیٹا میں تے تینوں موبائل لے کے نہیں دیتا کتھوں لے آئی؟ بہترین سوٹ سلائی کر کے پایا ہی، دس نہ میں تینوں موبائل میں تینوں سوٹ لے کے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ سوٹ کتھوں ملے آئی؟ کنے لے کے دیتا؟ سوال
سوال کریا کر، پوچھیا کر، تیرا فرض ہے، تیرا حق ہے، ایویں گونگا شتاب نہ بنیا کر، ایویں خاموش ہو کے اپنے آپ نو مجرم نہ بنایا کر۔ خاموش ہوئے گا مجرم بنے گا، اولاد دا بھی مجرم تے قیامت والے دن رب دا بھی مجرم بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سوال کریا کر، اگر کوئی بات کڑوی لگے معذرت چاہنا، معافی منگنا وا، لیکن میرے دوستا گلنا سچیاں نے، اپنی اولاد دی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو نا جنہاں نو فکر ہے نا، اللہ اکبر۔ مولانا بہت زیادہ کتابہ جنہاں نے لکھی ہیں، میرے ذہن چو نام نکل گیا انہاں دا، عبد المالک مجاہد، مولانا عبد المالک مجاہد، انہوں نے نا ایک کتاب اندر ایک واقعہ نوٹ کیتا، ایک محدث دا واقعہ نوٹ کیتا۔ کہنے لگے کسی جنگ دے اندر نا انہاں دا بیٹا گرفتار ہو گیا تے بڑے پریشان کہ بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، ان دی نماز دا کی بنے گا، نماز دا کی بنے گا؟ کہندے اس اللہ دے بندے نے بلند پہاڑی تے چڑھنا، جدو نماز دا ٹائم ہو جانا تے جناب پہاڑی تے چڑھ کے نا تے بلند آواز دے نال اپنے بیٹے نو آواز دینی، بیٹا نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے، اور اللہ کے دعا کرنی، اللہ اے میری آواز میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ کچھ وقت گزریا، 5 وقت روزانہ پہاڑی تے چڑھ کے آواز دیندہ رہا، نال اللہ کے دعا کردہ رہا۔ وقت گزریا، بیٹا رہا ہویا، واپس آیا نا تے بیٹے نے سب تو پہلے اے نہیں پوچھیا، باپ نے سب تو پہلے اے نہیں سوال کیتا کہ پترا دس انہوں نے کنہ کو ظلم و ستم کیتا ہے، سب تو پہلے اے سوال کیتا بیٹا دس تیریاں نمازاں دا کی بندا رہا۔ تے بیٹے نے جواب کی دیتا، کہنے لگا ابا جی جدو نماز دا وقت ہوندا سی نا تے تہاڈی آواز آندی سی، تہاڈی آواز آندی سی کہ بیٹا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے، میں فوراً وضو کر کے نماز پڑھ دا سی۔ جنہاں نو فکر ہوئے نا وہ اس طرح کر دینے۔ ایک محدث دا انہوں نے واقعہ لکھیا، اللہ اکبر، فجر دی نماز نا لیٹ ہو گئی، ایک رکعت لیٹ ہوئی ہے، یا تکبیر اللہ تو رہنے، ایک رکعت لیٹ ہوئی، جدو سلام پھیرے آنا ویکھیا کہ میرا بیٹا کھڑا ہو گیا، ایک رکعت رہ گئی۔ پوچھیا گھر جا کے کہ شہزادے دی رکعت کیوں رہی ہے؟ تو لونڈی نے دسیا کہ والاں دی سیٹنگ کر رہے سن، والاں نو کنگھی کردیاں دیر ہو گئی۔ اچھا دن چڑھیا تے جناب عدالت لگی ہے، کچہری، اور جناب لوگاں دا ہجوم ہے، تے لوگاں دے ہجوم اندر اپنے بیٹے نو بلایا ہے اور ایک حجام نو بھی بلایا، فرمایا کہ سارے لوگاں دے سامنے دی ٹنڈ کر دے، ان دے سر دے بال مونڈ دیتے، اور دسیا کہ اے وال اس واسطے اتروائے نے کہ اج ان دی فجر دی ایک رکعت رہ گئی سی، وال درست کر دیاں۔ جنہاں نو فکر ہوئے، جنہاں نو تربیت کرنے دا انداز رنگ اور ڈھنگ آندا ہے، وہ اس انداز نال تربیت کر دینے۔ اور میرے بھائی تو بھی تربیت کریا کر، اپنی اولاد دی تربیت کریا کر۔ اللہ اکبر، کیونکہ اے ہوئی اولاد اگر تربیت کر جائیں گا نا تے تینوں فائدہ دینا ہی۔ تو سمجھنا ہے نا کہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، کسے وقت نو میرا سہارا بن جائے گا، کسے وقت نو جناب میرے نال کھڑا ہوئے گا، کمائے گا اور میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ سوچنا ہے، اور اے بھی نال سوچیا کر کہ میں دی تربیت ایسی کرنی ہے کہ قیامت والے دن بھی میری نجات دا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، اس پیغمبر نے فرمایا جن دی بات بھی اللہ تے بولو، جن دی ذات بھی، آؤ ذرا میں اپنی محبت اپنی عقیدت دا اظہار بھی کردا جاواں، کس پیغمبر دی حدیث سنان لگا، کس پیغمبر دی بات تیرے گوش و گدار کرن لگا۔
اس پیغمبر دی بات جڑا سب تو سونا پیغمبر، اس پیغمبر دی بات جس دا خاندان بھی آلہ، جس دی ذات بھی آلہ، جس دی بات بھی آلہ، اس پیغمبر دی بات تیرے گوشو گدار کرنے لگا وانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے، نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے، جیڑا نبی دی رات چلے کہنا نبی دا مننے، جیڑا نبی دی رات چلے کہنا نبی دا مننے، جیڑا حد شریعت والی نہ توڑے نہ بھنے، جیڑا حد شریعت والی نہ توڑے نہ بھنے، کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے، کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھائے اس محبوب دیاں رخساراں تے، صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، صدیق صداقت والے عمر عدالت والے، ہیں عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے، ایمان جیار بچانائی، ایمان جیار بچانائی، رکھ یار عقیدہ چاراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے، جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے۔ آؤ نہ ذرا اس پیغمبر دی بات عرض کر دیا، اس پیغمبر دی بات جن دی بات ساری کائنات دے لوگاں دے نالو اللہ، جن دی ذات بھی اللہ، شان بھی اللہ، بات بھی اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جدو بندہ اس دنیا تو رخصت ہو جائے، جدو بندہ فوت ہو جائے، اندے عملان دا سلسلہ بھی اندے نال منقطع ہو جاندہ۔ اللہ اکبر اللہ من ثلاثت من صدقت جاریت، سوائے 3 عملان تو 3 عملان دا اجر و ثواب جاری رہندا۔ کنے عملان دا؟ 3 عمل، انہاں دا اجر و ثواب جاری ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من صدقت جاریت، فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی جناب مسجد تعمیر کر گیا، مدرسہ بنا گیا، کدھرے جناب نہر کھدوا گیا، کدھرے پانی دا انتظام کروا گیا، صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر اللہ، مسجد دے اندر جناب والا کوئی کم کروا گیا، مسجد اندر مسجد دی خدمت بھی کریا کرو، مسجد دی آبادی دے واسطے بھی سوچیا کرو۔ جس طرح مسجد نو تعمیر کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس طرح مسجد نو آباد کرنا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔
اللہ محنت کریا کرو، اپنے ہمسائے، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے اردا گرد جناب جڑے بے نماز نہیں پڑھتے دعوت دیا کرو، وگرنہ قیامت والے دن سوال ہوئے گا، اللہ وہ شکایت کرے گا کہ میرے نال بیٹھتا سی، میرا کلاس فیلو، میرا ہمسایا، میرے گلی دے اندر رہنے والا، میرا محلے دار اللہ خود تے نماز پڑھتا سی لیکن مینوں نے کدی نماز دا کیا ہی نہیں سی۔ نمازی بناؤ، اپنے محلے نو، گلی والیاں نو مسجد اندر لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، دن صدقہ جاریہ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا او علم ينتفع به، فائدہ مند علم، او علم جڑا فائدہ دے وے۔ جاؤ ذرا اس حدیث دی تشریح و توضیح پڑھ کے دیکھنا، شارحین نے دیکھا اس علم تو مراد قرآن دا علم، حدیث دا علم، قرآن اور حدیث دا علم ہے جس دے واسطے ساڑھے کول ٹائم ہی نہیں ہوندا، سکول جاندا، یونیورسٹی جاندا، کالج، اللہ اکبر، دنیا دے علوم حاصل کرنے واسطے بڑا وقت ہے لیکن قرآن اور حدیث دا ترجمہ سیکھنے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائی کدی غور کریا کر کہ میں اپنی اولاد تے دنیا دے علم لی کنا خرچ کرنا اور دین دا علم سکھلان واسطے ہوندے تے کنا خرچ کرنا۔ تیری محبت دا پتہ چلے گا تینوں دین اسلام دی کنی اہمیت تیرے دل و دماغ اندر اور دنیا دی کتنی اہمیت ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا جرنل بن جائے، او اینا ساریاں چیزاں نال کوئی میں اختلاف نہیں رکھدا، لیکن عرض صرف یہ کہ اہمیت قرآن اور حدیث دے علم نو دیتی جائے۔ اور جمیں دنیا دے فنون سکھلان واسطے اپنی اولاد واسطے بے چین اور بے قرار ہونے، ایویں دین سکھلان واسطے بھی بے چین اور قرار ہویا کر۔ پوچھیا کر بیٹا نماز پڑھی ہے کہ نہیں، قاری صاحب کو قرآن مجید دا ترجمہ پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا، پوچھیا کر اپنی اولاد نو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ایک انداز تربیت سی۔ آپ نے پوچھیا نا صحابہ کرام نو اج کیڑا تہاڈے اندروں جڑا روزہ رکھ کے آیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے آنا میں ہوں، میں روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا تیمارداری کنے کی تھی؟ اللہ، مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ پوچھے نا، سوال کیتا نا۔ جتھے اس حدیث تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان دا جھنڈا بلند ہوندہ ہے، اوتھے اس حدیث تو سانو انداز تربیت بھی مل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز نال صحابہ دی تربیت کیتی ہے۔ تو بھی تربیت کریا کر، شام دے ویلے اپنے بچیاں نو پوچھیا کر، رات نو سون لگیا پوچھیا کر بیٹا اج ساریاں نمازاں پڑھیاں نے؟ جی ابا جی جماعت نال پڑھیاں نے، تکبیر اللہ نال پڑھیاں نے۔ بیٹا صبح شام دے اذکار کیتے سن؟ رات نو سون لگیا اذکار کر لے نے؟ سوال کریا کر، پوچھیا کر، تیری ذمہ داری ہے، انداز تربیت ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئی انداز۔ امام الانبیاء نے فرمایا او علم ينتفع به۔ ساڑھے استاذ نے ایک بات سنا دے سن، بات بڑی نصیحت والی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے نو دنیا دے بڑے فنون، بڑے کلاساں، دنیا پاکستان اندر ڈگریاں اور دوسرے ممالک اندر بھی ڈگریاں دلوا لیاں۔ اللہ اکبر، بیٹا باہر ہے اور باپ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، تے ہن بیٹا اپنے باپ دے جنازے تے آ نہیں سکتا۔ اللہ، باپ نو دفنا دیتا، 2 4 5 10 20 15 20 دن تو بعد جدو واپس آیا نا بیٹا تے اپنے باپ دی قبر تے آ کے کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے باپ دی قبر تے آ کے کہندا ابا جی دنیا دیاں بڑیاں ڈگریاں تسی مینوں دلوائیاں لیکن او الفاظ مینوں اج تک نہیں سکھلائے نہ سکھلوائے کہ جڑے میں آ کے تہاڈی قبر تے بول دیاں۔ او دعا، او کلمات، او الفاظ، او جملے، او دعاواں مینوں نہیں آندیاں، مینوں نہیں پتا ہن میں تہاڈی قبر تے آ کے کی کہنا ہے۔ جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں۔ او ساری زندگی باپ محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، تیرا پیٹ پالدا ہے، تیری پرورش کردا ہے، اور فوت ہو جائے تو اندے واسطے دعا بھی نہ کر سکے، کتنا المیہ ہے۔ تو اپنے باپ دی محبت دا کی جناب والا مل پایا؟
اتنے باپ دی بھی ذمہ داری ہے، والدہ دی بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا او علم ينتفع به، فائدہ مند علم۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او والد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد جڑی تیرے مرنے تو بعد تیرے واسطے دعا کرے۔ حدیث دے الفاظ تے غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او والد صالح، نیک اولاد کیویں بنے گی؟ جدو تو انہوں ٹچ موبائل لے کے دیں گا، وہ نیک اولاد ادو بنے گی جدو جناب گھر اندر کیبل لگوا کے دیں گا، جدو ڈرامے دکھائیں گا، جدو کنجراں اور مراسیاں دے ناچ اور گانے سنائیں گا، ادو نیک اولاد بنے گی۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے بھائی، اپنی اولاد نو اگر نیک بنانا چاہنا ہے نا تے پھر موبائل تو بچا لے، اور نماز دا وقت ہوئے تے فوراً مسجد اندر لے کے آ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او والد صالح یدعو لہ، فرمایا جڑی نیک اولاد تیرے مر جانے تو بعد تیرے واسطے دعاواں کرے نا، اے نیک اولاد ادوں بنے گی جدو جناب اذان دا ویلا ہوئے تینوں انگلی نہ لگا کے مسجد دے اندر لے کے آئیں۔ اے اولاد نیک ادوں بنے گی جدو جناب مسجد اندر لے آ کے قاری صاحب دے سامنے بٹھائیں گا کہ بیٹا قاری صاحب دے کول قرآن پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو مدارس اندر اپنے بیٹے نو داخل کروائے گا، اللہ اکبر۔ اللہ جدو قرآن و سنت دی تعلیم دلوائے گا، او دو جناب والا تیری اولاد نیک بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا او والد صالح یدعو لہ، تیری نیک اولاد جڑی تیرے واسطے دعا کرے گی نا، جدو نماز پڑھے گی دعاواں کرے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ جدو تیری اولاد تیرے واسطے دعا کرے گی نا، تینوں قبر اندر فائدہ ہوئے گا، راحت پہنچے گی، سکون ملے گا۔ لیکن میرے دوستا تیری یہ نیک اولاد تیرے واسطے او دو دعاواں کرے گی نا، جدو تو اپنی اولاد دی تربیت کر کے جائیں گا، جدو قرآن و سنت سکھلا کے جائیں گا، او دو تیری اولاد نیک بنے گی۔ اولاد دی تربیت والدین واسطے لازمی اور ضروری ہے۔ والدین نو خیال رکھنا چاہیے کہ میری اولاد ان دے دوست کیسے نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست دے دین تے ہوندا ہے۔ ماں باپ نو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہو جہے لوگاں کول بیٹھدا ہے، کسے غلط لوگاں کول تے نہیں بیٹھدا۔ اللہ اکبر۔ میں گھروں نماز واسطے بھیجنا کدھر اور پاسے تے نہیں چلا جاندہ۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، اولاد دا خیال کرنا، اولاد دی صرف انہاں نو کھلانا پلانا اور انہاں دی پرورش کر کے انہاں نو پالنا ایہو ہی نہیں، بلکہ ماں باپ دی ذمہ داری اندر اے بھی ہے کہ انہاں نو دین سکھلایا جائے، دین۔ حتیٰ کہ بڑے ہی پچیدگی والے جڑے مسائل نے نا، بس اوقات باپ شرما جائے اپنی اولاد نو دسن والے، ایسے مسائل بھی باپ دی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھلائے۔ حدیث اندر آندہ ہے، نسائی دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے صحابہ نو قضائے حاجت دے آداب دسے نے، اور بعد اندر آپ نے کی فرمایا کہ میں تواڈے واسطے تواڈے باپ دی مثل ہاں۔ قضائے حاجت دے آداب دسے، فرمایا میں تواڈے واسطے تواڈے باپ دی مثل ہاں۔ اہل علم نے اتھو یہ بات نکالی ہے کہ باپ دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد نو قضائے حاجت دے آداب بھی سکھلائے، اور دیگر جڑے پچیدہ مسائل نے، طہارت دے مسائل نے، وضو دے مسائل نے، غسل دے مسائل نے، یہ ساری باپ دی والدین دی ذمہ داری ہے، اور اسی پرواہ نہیں کر دے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو آؤ، تربیت اولاد والا موضوع بڑا طویل موضوع ہے۔ صحابہ کرام سیدنا لقمان علیہ الرحمہ نے اپنی اولاد اپنے بیٹے نو کیسیاں نصیحتاں فرمائیاں نے۔
اللہ اکبر. اگر انہوں دی بات کی جائے قرآن دی آیات بات بڑی مزید لمبی ہو جائے گی، لیکن اختصار نال بات یہ ہوئی ہے کہ آج اسی اپنی اولاد دی اچھی تربیت کران گے، کل نو ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بنے گی، ساڑے اگوں نہیں بولے گی، سانو اکھا نہیں وکھائے گی، بلکہ باپ نال بات کردے ہویا اپنی نظراں جھکا لے گی، ادب کرے گی، احترام کرے گی. اللہ رب العزت اگے دعا جو سنیا جو سنایا اللہ سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.